یہ ہے رائٹ برادران کے خواب سے لے کر جیٹ انجن کی دہاڑ تک کا سفر جس نے زمین کے فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1878 میں، جب ایک پادری اپنے بیٹوں کے لیے کاغذ کا چھوٹا سا کھلونا لاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کھلونا ایک دن تاریخ بدل دے گا۔ رائٹ برادران نے صرف جہاز نہیں بنایا بلکہ انہوں نے ہوا کی زبان سیکھی۔ انہوں نے اپنے سائیکل کی دکان میں دنیا کی پہلی ونڈ ٹنل بنائی تاکہ وہ سمجھ سکے کہ پروں کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے۔ 17 دسمبر 1903 کو رائٹ فلیر نے کٹی ہاک کی ریس سے اڑان بھری۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا جہاز تھا جو کہ انجن سے چلتا تھا اور جس پر انسان کا مکمل کنٹرول تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے جہازوں کو لکڑی سے نکال کر ایلومینیم کے مضبوط ڈھانچوں میں ڈال دیا۔ اب جہاز صرف شوق کے لیے نہیں بلکہ طاقت اور جاسوسی کا ذریعہ بن چکے تھے۔ جب رفتار کی حدیں ختم ہونے لگی تو جیٹ انجن کا جنم ہوا۔ یہ پروپیلر کی طرح صرف ہوا کو پیچھے نہیں دھکیلتا تھا بلکہ سک، سکویز، بینگ بلو کے اصول پر کام کرتا تھا۔ سک مطلب ہوا کھینچنا، سکویز ہوا کو شدید دباؤ میں لانا، بینگ فیول جلا کر دھماکہ کرنا اور بلو آگ اور گیس کے زور سے جہاز کو راکٹ جیسی رفتار دینا۔ آج کے جدید طیاروں کے ٹربو فین انجن اسی ٹیکنالوجی کا شاہکار ہیں جو 40,000 فٹ کی بلندی پر آواز کے قریب رفتار سے آسمان پر پرواز کرتے ہیں۔ آج ہم F-35 جیسے جدید طیاروں کے دور میں ہیں جو ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ کاربن فائبر سے بنے یہ جہاز اب اتنے سمارٹ ہیں کہ کمپیوٹر خود ان کے توازن کو آسمان پر برقرار رکھتا ہے، جسے فلائی بائی وائر کہا جاتا ہے۔ رائٹ برادران کی 12 سیکنڈ کی پرواز سے لے کر ناسا کے انجینیٹی ہیلی کاپٹر تک انسان نے ثابت کر دیا کہ اگر عزم مضبوط ہو تو آسمان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1878 میں جب ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا لائے، بانس، کاغذ اور ربڑ بینڈ سے بنا ایک ہیلی کاپٹر۔ یہ کھلونا فرانسیسی ایجاد پر مبنی تھا۔ ملٹن رائٹ کے ان دونوں بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کا نام ولبل رائٹ اور چھوٹے بیٹے کا نام اورول رائٹ تھا۔ ولبل رائٹ اورول رائٹ سے تقریباً 4 سال بڑے تھے اور یہ دونوں امریکہ کے شہری تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے والد ملٹن رائٹ عیسائیت مذہب کے فرقے سے تھے۔ ملٹن رائٹ ایک انتہائی پڑھے لکھے انسان تھے۔ ان کے گھر میں 2 اپنی ذاتی لائبریریاں تھیں۔ اسی وجہ سے بچوں کو آزادانہ طور پر سوال پوچھنے، بحث کرنے کی پوری آزادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رائٹ برادران میں خود سیکھنے اور تحقیق کرنے کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ ان کی والدہ ایک ویگن بنانے والے کی بیٹی تھی جس کی وجہ سے بچپن سے ہی ان کو میکینیکل کاموں کی کافی واقفیت تھی۔ وہ گھر کے لیے اوزار، مشینری اور روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں خود ڈیزائن کرتی اور انہیں مرمت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ رائٹ برادران نے اپنی انجینئرنگ اور میکینیکل ذہانت اپنی والدہ سے وراثت میں حاصل کی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ ان کے گھر میں سوال پوچھنے پر کبھی ڈانٹ نہیں پڑتی تھی، تجربات کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی اور ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے والد ایک پادری تھے جن کی مذہبی ذمہ داریوں کی وجہ سے خاندان نے 12 مرتبہ اپنا گھر بدلا۔ 1878 میں رائٹ برادران کے والد نے جب انہیں ایک کھلونا دیا جو کہ ایک ہیلی کاپٹر تھا اور جب وہ ٹوٹ گیا تو انہیں یہ کھلونا اتنا پسند تھا کہ انہوں نے ویسا ہی کھلونا دوبارہ بنا لیا اور یہیں سے ان کے دل میں آسمان میں اڑنے کی چاہت پیدا ہوئی۔ ان دونوں بھائیوں کے جہاز بنانے سے پہلے پوری دنیا اسی کوشش میں تھی کہ انسان آسمان میں کیسے اڑ سکتا ہے۔ جہاز بنانے سے پہلے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہوا پروں پر کیسے اثر کرتی ہے۔ ولبر گھنٹوں ساحل پر بیٹھ کر گدوں کو اڑتے دیکھتے اور انہوں نے نوٹ کیا کہ پرندے ہوا میں اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے پروں کے کناروں کو تھوڑا سا موڑتے ہیں اور اسی سے انہوں نے ونگ وارپنگ ایجاد کی جو آج کے جہازوں میں ایلرونز کی شکل میں موجود ہے۔ ہوا کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنے سائیکل کی دکان میں 6 فٹ لمبی دھاتی سرنگ بنائی جسے ونڈ ٹنل کہا جاتا ہے۔ اس سرنگ میں انہوں نے 200 سے زائد پنکھوں کے ڈیزائن کو چیک کیا کہ کون سا ڈیزائن زیادہ ہوا کو پکڑ کر پیچھے دھکیلتا ہے اور زیادہ لفٹ پیدا کرتا ہے۔
انہوں نے سمجھا کہ جیسے سائیکل کو موڑنے کے لیے توازن ضروری ہے، ویسے ہی ایک جہاز کو اوپر نیچے دائیں بائیں اور ترچھا موڑنے کے لیے متوازن رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے انجن والا جہاز بنانے سے پہلے کئی تجربات کیے۔ انہوں نے 1899 میں ایک بڑی پتنگ بنائی تاکہ پروں کے مڑنے کے عمل کو سمجھا جا سکے۔ انہوں نے 1900 میں اپنا پہلا گلائڈر بنایا اور اسے اڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اتنی لفٹ پیدا نہیں کی جتنی آسمان میں اڑنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ایک سال بعد انہوں نے اپنا دوسرا گلائڈر بنایا جو پہلے گلائڈر سے ڈیزائن میں بڑا تھا، لیکن یہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ اس ناکامی پر ولبر اتنے دلبرداشتہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ انسان اگلے 1000 سالوں تک آسمان میں نہیں اڑ سکے گا۔ 1902 میں انہوں نے اپنا تیسرا گلائڈر بنایا جو کہ کامیاب رہا۔ اس گلائڈر نے 700 سے زیادہ پروازیں کی، لیکن اس میں انجن نہیں تھا۔ رائٹ برادران سینکڑوں بار ناکام ہوئے۔ ان کے گلائڈر اکثر زمین پر گر جاتے یا ہوا کے دباؤ سے ٹوٹ جاتے۔ 1903 میں انہوں نے اپنا مکمل جہاز بنایا جس میں پروپیلر اور انجن لگا تھا۔ 14 دسمبر 1903 کو ولبر نے پہلی کوشش کی، لیکن ٹیک آف کے فوراً بعد جہاز زمین سے ٹکرا گیا اور اسے ٹھیک کرنے میں 2 دن لگے۔ بالآخر 17 دسمبر 1903 کو انہوں نے اپنے جہاز کے ساتھ پہلی کامیاب پرواز کی، لیکن اسی دن دوپہر کو ہوا کے تیز جھونکے نے کھڑے جہاز کو الٹا دیا اور اتنا تباہ کر دیا کہ یہ جہاز دوبارہ نہ اڑ سکا۔ رائٹ برادران نے 3 بڑے گلائڈر بنائے اور سینکڑوں چھوٹے تجربات کیے۔ ان کی اصل کامیابی یہ تھی کہ یہ ہر تجربے کے بعد اپنی غلطی کو کاغذ پر نوٹ کرتے، اسے درست کرتے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اب سوال ہے کہ 1903 کی پہلی کامیاب پرواز کے بعد کیا یہ رک گئے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ 1903 کی پرواز تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا اور اس حد تک بڑھایا کہ 1903 کا جہاز تو ہوا کے جھونکے نے تباہ کر دیا، لیکن اس کے فوراً بعد اگلے ہی سال انہوں نے اپنا نیا جہاز بنایا جس میں انہوں نے پہلے سے زیادہ طاقتور انجن لگایا اور اس کا توازن بہتر کیا، اور اس جہاز سے انہوں نے آسمان پر پہلی بار ایک مکمل دائرہ کاٹ کر دکھایا۔ 1905 میں انہوں نے اپنا تیسرا جہاز بنایا۔ یہ وہ جہاز تھا جسے ماہرین پہلا ہوائی جہاز مانتے ہیں۔ یہ اب صرف 12 سیکنڈ نہیں بلکہ 39 منٹ تک ہوا میں رہ سکتا تھا اور بحفاظت لینڈ کر سکتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اڑان کامیاب ہے تو انہوں نے 3 سال کا وقفہ لیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ڈرتے تھے کہ کوئی ان کا ڈیزائن چوری نہ کر لے۔ وہ تب تک اڑنا نہیں چاہتے تھے جب تک کوئی کمپنی یا حکومت ان سے باقاعدہ خریداری کا معاہدہ نہ کر لے۔ لوگوں نے انہیں جھوٹا سمجھنا شروع کر دیا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے حق ملکیت پر کام کرتے رہے۔ بالآخر 1908 میں ولبر فرانس گئے اور وہاں لوگوں کے سامنے جہاز اڑا کر دکھایا۔ جب لوگوں نے انہیں ہوا میں کرتب کرتے دیکھا تو جو لوگ انہیں دھوکہ باز سمجھتے تھے انہیں ریئلائز ہوا کہ وہ غلط تھے۔ 1909 میں انہوں نے باقاعدہ اپنی دا رائٹ کمپنی بنائی اور امریکی فوج کے لیے جہاز بنانا شروع کیے، اور انہوں نے لوگوں کو پائلٹ بننے کی ٹریننگ بھی دی تاکہ وہ جہاز کو اڑا سکیں۔ 1903 کے اگلے 40 سالوں میں جہازوں نے اپنی شکل مکمل طور پر بدل لی۔ پہلی جنگ عظیم جسے ورلڈ وار 1 کہا جاتا ہے، اس میں جہاز جاسوسی اور لڑائی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 2 تک جہازوں میں ریڈار، بم گرانے والے سسٹم اور طاقتور انجن آ چکے تھے۔ پہلے کے جہاز پروپیلر سے چلتے تھے جو بہت زیادہ تیز رفتار نہیں پکڑ پاتے تھے۔ برطانوی انجینئر فرینک ویٹل اور جرمنی کے ہنسون اوہن نے جیٹ انجن ایجاد کیا۔ 1939 میں جرمنی کا ہینکل ہی 178 دنیا کا پہلا جیٹ انجن والا طیارہ بنا۔ جیٹ انجن ہوا کو زور سے پیچھے دھکیلتا ہے جس سے جہاز کو ایک زبردست رفتار ملتی ہے۔ اس کے بعد جہاز کمرشل فلائٹس کے لیے بھی استعمال ہونے لگے۔ پہلا مسافر جیٹ 1952 میں ڈی ہیوی لینڈ کومیٹ دنیا کا پہلا کمرشل جیٹ بنا۔
जिस ने आम लोगों के लिए सफ़र को घंटों में बदल दिया। 1969 में बोइंग 747 आया, जिसे आसमानों की मलका कहा जाता है। इसने एक वक्त में सैकड़ों मुसाफिरों को ले जाना मुमकिन बनाया। 1970 की दहाई में ऐसा जहाज़ आया जो आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ उड़ता था, यानी सुपरसोनिक। ये जहाज़ सिर्फ 3 घंटे में लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच सकता था। जदीद दौर आज के जहाज़ों में 3 बड़ी चीज़ें नुमायां हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे F-22 और F-35 तैयारे जो रडार की नज़रों से ओझल रह सकते हैं। इनके डिज़ाइन और मटेरियल ऐसी लहरों को जज़ब कर लेते हैं जिनसे रडार इनको डिटेक्ट कर सकता है। फ्लाई बाय वायर कंपोजिट मटेरियल आज के जहाज़ जैसे एयरबस A350 या बोइंग 787 जो स्टील से मजबूत और प्लास्टिक से ज़्यादा हल्के हैं, जिससे फ्यूल की बचत होती है। अब दुनिया इलेक्ट्रिक जहाज़ों और बगैर पायलट के मुसाफिर तैयारों की तरफ बढ़ रही है ताकि माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। राइट बरादरान की इस इजाज़त से पहले जब इंसानों ने पहली बार ज़मीन छोड़ी तो वो जहाज़ नहीं बल्कि गर्म हवा के गुब्बारे थे, जिन्हें हॉट एयर बलून कहा जाता है। एक जेट इंजन सक स्क्वीज बैंग बिलो के असूल पर काम करता है। सक मतलब खींचना। इंजन के सामने एक बड़ा पंखा लगा होता है जो बाहर की हवा को अंदर खींचता है। स्क्वीज मतलब दबाना। अंदर मौजूद छोटे पंखे हवा को बहुत तंग जगह पर दबाते हैं, जिससे हवा का दर्जा हरारत और प्रेशर बढ़ जाता है। बैंग मतलब धमाका करना। इस दबी हुई गर्म हवा में फ्यूल छिड़का जाता है और आग लगाई जाती है। ये एक मुसलसल धमाका होता है जिससे हवा फैलती है और शदीद तवानाई पैदा होती है। और आखिरी ब्लो यानी निकालना। ये इंतहाई गर्म और तेज़ रफ्तार हवा इंजन के पिछले हिस्से से बाहर निकलती है, जिसे नोज़ल कहा जाता है। जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है तो वो आगे भागता है, वैसे ही ये इंजन जहाज़ को ज़बरदस्त धक्का देता है, जिससे एक जेट इंजन वाला जहाज़ बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता है। जेट इंजन की इजाद ने सफ़र की तारीफ बदल कर रख दी और दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। आज जब हम आसमान पर किसी जहाज़ की सफ़ेद लकीर देखते हैं तो वो दरअसल इन हज़ारों तजर्बात, हादसात और साइंसी इजादात का निचोड़ होती है जो गुज़श्ता एक सदी में इंसानी दिमाग ने तख्लीक किए। तो दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी दो भाइयों की। ये दास्तान सिर्फ मशीनों की तरक्की की नहीं बल्कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने के जुनून की अलामत है। जिस सफ़र का आगाज़ राइट बरादरान ने अमेरिका के गुमनाम साहिल पर लकड़ी और कपड़े के ढांचे से किया था, वो आज आवाज़ की दीवार तोड़ने वाले जेट तैयारों और खला में तैरते खलाई जहाज़ों तक पहुँच चुका है। राइट बरादरान ने अपनी नाकामियों से सीख कर हवा के तवाज़ुन का वो राज पा लिया जिसे बड़े बड़े साइंसदान ना समझ सके।